رات کے 4:15 لوگ سو رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ صبح پھر سے جاب پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، وہی روٹین کے ساتھ جاگنا ہے اور کام کرنے ہیں جسے روٹین کے ساتھ روز کرتے ہیں۔ لیکن پھر زمین ہلتی ہے اور عمارتیں، گھر، مکان، سب کچھ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ جو اس امید کے ساتھ سوئے تھے کہ صبح پھر سے روٹین کے کام ہوں گے، وہ اس ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں۔ بے شمار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی، ترکی کا زلزلہ جو پیر کی صبح اپنی الگ طرح کی روٹین لے کر آیا، جو اپنے پیارے پیارے گھروں کو سجا کر سنوار کر اپنی زندگی میں مگن تھے، ان کی زندگی اچانک سے زمین کے ایک جھٹکے سے ختم ہو گئی۔ ہوا کیا؟ صرف زمین کی تہہ میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں اور زمین کے اوپر موجود چیزیں اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پر گر جاتی ہیں، ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ دنیاوی خوبصورتی سے لبریز عمارتیں، گھر، بنگلے، اور جو لوگ بچ گئے وہ ریسکیو ٹیمز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے پیاروں کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، شاید کوئی تو گھر کا فرد زندہ نکل آئے۔ کتنی عجیب ہوگی ان کی زندگی اس وقت، شوق، صدمہ، حیرانی، بے یقینی کہ واقعی جو ہوا وہ سچ ہے۔ سچ میں ان کی زندگی روٹین لائف سے بالکل ہٹ گئی۔ پیشن گوئیاں کرنے والوں نے پہلے سے بتا دیا لیکن کسی کام نہ آیا۔ زلزلے سے پہلے پرندوں نے شور مچایا، ان کی بھی ایک نہ چلی، اور زمین 7.8 ریکٹر اسکیل کے ساتھ ہلی، اور پھر خبروں کے ذریعے پتہ چلا کہ ترکی، سیریا، لبنان کے علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی۔ کیا زلزلے صرف زمین میں موجود پلیٹس کے ہلنے سے آئے ہیں؟ ان زلزلوں میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ کیا ہم ایز اے مسلم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایسے واقعات کہیں تو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کہیں آزمائش بن کر آتے ہیں؟ 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان میں 7.8 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا تھا۔ 80,000 سے زیادہ لوگ اس زلزلے میں مر گئے تھے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ وہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت تھا لیکن کٹ گیا۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں اس وقت جو آزمائش آئی ہے یہ بھی کٹ جائے گی۔ 3 مہینے کے لیے ترکی میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ شدید سردی، برف باری اور بارش میں ریسکیو کرنا لوگوں کو اور ان کو میڈیسنز اور بیسک فیسلٹیز دینا ان کی ترجیحات ہوں گی۔ ہم بے شمار بار منہ سے ایک بات نکال دیتے ہیں کہ وہی سیم روٹین ہے، بہت بورنگ ہو گئی ہے لائف، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ خدا را، کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ روٹین کی زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ روز صبح جاگنا، اپنے اپنے کام کرنا اور شام کو اکٹھے بیٹھنا، پھر رات اور پھر اگلی صبح۔ روٹین کی زندگی کو نعمت سمجھ کر روز اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اس روٹین کی زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آفتوں کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہ زلزلہ زدہ ملکوں میں ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے بہترین وسیلے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔